ملتا ہے در سے آخرت سے ان واقعات سے، ملتا ہے در سے آخرت سے ان واقعات سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ویورز، پھر ایک مرتبہ آپ کو پروگرام دین و دنیا کی انوکھی باتوں میں مرحبا، خوش آمدید، ویلکم۔ محترم ناظرین، اس پروگرام میں الحمدللہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کسی ایک ٹاپک پر گفتگو کرتے ہیں، نہ صرف گفتگو بلکہ اس ٹاپک کے متعلق اپنے ویورز کو، اپنے ناظرین کو انوکھی معلومات فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل پچھلے سلسلوں میں کچھ ٹاپکس پر آپ نے انوکھی معلومات سماعت کی۔ آج بھی ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہے عقل و دانائی۔ جی ہاں، پچھلے سلسلے میں بھی ہم نے اس کے متعلق کچھ باتیں سماعت کی تھی، کچھ باتیں سنی تھی، سیکھی تھی۔ الحمدللہ امید کرتا ہوں کہ ناظرین کو پسند آئی ہوگی۔ آج کا پروگرام گویا کہ لاسٹ پروگرام کا پارٹ 2 ہے۔ جی ہاں، عقل و دانائی کے متعلق کچھ انوکھی باتیں، ہو سکتا ہے کہ یہ باتیں آپ نے آج تک نہ سنی ہوں، لہٰذا توجہ سے سنیے، اپنی معلومات میں اضافہ کیجئے اور خوب علم دین حاصل کیجئے۔ محترم ناظرین، اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ اللہ پاک کو راضی کرنے، ثواب کمانے، دین کا علم سیکھنے کے لیے پورا پروگرام توجہ سے سماعت کریں گے۔ ٹاپک ہے ناظرین عقل و دانائی، اور عقل و دانائی کے متعلق کچھ انوکھی باتیں انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہم سماعت کریں گے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ، امیر المومنین، مولا کائنات، مولا علی مشکل کشا، علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، کیا سوال ہوا کہ یا امیر المومنین، ہمیں عاقل کی صفات بیان فرما دیجئے، یعنی عقل مند کی خوبیاں، عقل مند کی صفات، عقل مند کو ہم کیسے پہچانیں، اس کی خوبیاں کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے، یعنی اس کی نشانیاں کیا ہے۔ عاقل کی گویا کہ صفات یعنی نشانیاں بیان کیجئے۔ سبحان اللہ، مولا کائنات، مولا علی مشکل کشا، جن کا لقب باب العلم ہے۔ جی ہاں، علم کے دروازے، ان کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے۔ انہوں نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ ناظرین، انوکھی بات ہے، توجہ سے سنیے۔ فرماتے ہیں مولا علی رضی اللہ عنہ، عاقل وہ ہے جو ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھے۔ پھر ایک مرتبہ توجہ سے سنیے ناظرین، مولا علی رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا کہ ہمیں عاقل کی صفات بتائیے، عاقل کی نشانیاں بتائیے۔ آپ فرماتے ہیں عاقل وہ ہے جو ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھے۔ پھر سوال کیا گیا کہ حضور اب جاہل کی پہچان بھی بتا دیجئے۔ عاقل کا الٹ کہیے، عاقل کا برعکس کہیے جاہل۔ تو عاقل کی تو آپ نے نشانی بتا دی کہ وہ ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھے، اب جاہل کی بھی پہچان بتا دیجئے۔ اب مولا علی رضی اللہ عنہ کا جواب، انوکھا جواب سنیے۔ فرمایا میں بتا چکا ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں جواب دے چکا ہوں، یعنی جو چیز اس کے مقام و مرتبے پر نہ رکھے وہ جاہل ہے۔ اللہ اکبر، کتنا شارٹ اور کتنا اہم جواب دیا۔ پتہ یہ چلا کہ عقل مند کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ ہر چیز کو اس کے مقام و مرتبے پر رکھے۔ اسی طرح جس سے گفتگو کرے اس کا مقام، اس کا اسٹیٹس دیکھ کر بات کرے، ہر ایک کے ساتھ اس کے مقام و مرتبے کے مطابق رویہ اپنائے۔ جی ہاں ناظرین، مولا علی رضی اللہ عنہ کی اس گفتگو سے، اس
نشانی جو آپ نے بیان کی عاقل اور جاہل کی، اس سے مجھے اور آپ کو یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ ہمیں ہر چیز کو اس کے مقام اور مرتبے پر رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک شخص نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا مجھ سے 2 باتیں حاصل کر لو۔ کتاب میں لکھی ہوئی یہ بات اور انوکھی بات ہے، اس لیے چونکہ ہمارے پروگرام کا نام ہی انوکھی باتیں، دین و دنیا کی انوکھی باتیں، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا مجھ سے 2 باتیں حاصل کر لو۔ وہ 2 باتیں کون سی ناظرین؟ بڑی انوکھی باتیں ہیں۔ جی ہاں، وہ 2 باتیں کیا؟ فرمایا بیٹا غور و فکر کے بغیر کوئی بات نہ کرنا۔ کیا کہا؟ بیٹا غور و فکر کے بغیر کوئی بات نہ کرنا، اور نمبر 2 تدبیر اختیار کیے بغیر کوئی کام مت کرنا۔ ناظرین ہے نا انوکھی بات کہ غور و فکر کیے بغیر جو منہ میں آیا بولے جا رہے، اور آج ایک تعداد ہے لوگوں کی کہ بول کر پچھتاتے ہیں۔ کاش بولنے سے پہلے غور و فکر کر لیتے۔ تو واقعی ایک شخص نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی وہ یہی تھی کہ بیٹا مجھ سے 2 باتیں حاصل کر لو۔ پہلی یہ کہ بغیر غور و فکر کے، بغیر سوچے سمجھے کوئی بات بولو مت، اور بغیر تدبیر اختیار کیے کوئی کام کرو مت۔ بعض مرتبہ دیکھا جاتا ہے کہ کام کر لیتے ہیں پھر پچھتانا پڑتا ہے، نقصان اٹھانا پڑتا ہے، تو پہلے ہی تدبیر اختیار کی جائے۔ عقل مندی کے متعلق جی ہاں کچھ بزرگوں کے، کچھ داناؤں کے، عقل مندوں کے اقوال بھی کتابوں میں ملتے ہیں۔ یہ بھی بڑی انوکھی باتیں ہیں ناظرین، کیا لکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، آئیے توجہ سے سنتے ہیں۔ ایک دانا کا قول ہے اور بڑا انمول قول ہے، بڑا انوکھا قول ہے۔ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ افضل ترین عقل مندی یہ ہے، افضل ترین عقل مندی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچان لے۔ جی ہاں ناظرین، انسان اپنے آپ کو پہچانے کہ اللہ پاک نے اسے کیا کیا نعمتیں دی ہے، اللہ پاک نے اسے کتنی صلاحیتیں دی ہے، اللہ پاک نے اسے کیا کچھ عطا کیا ہے، اور پھر اللہ پاک کا شکر گزار بندہ بن جائے اور اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرے، اللہ پاک کی دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال کرے، اپنے آپ کو پہچانے، اپنے آپ کو معذور مجبور نہ سمجھے۔ اسی طرح کسی عقل مند نے کہا کہ 3 چیزیں عقل کی بنیاد ہے۔ جی ہاں ناظرین، ہے نا انوکھی بات؟ توجہ سے سنیے، کون کون سی 3 چیزیں عقل کی بنیاد ہے؟ نمبر 1، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا برتاؤ، اچھا رویہ لوگوں کے ساتھ رکھنا، یہ عقل کی بنیاد ہے۔ نمبر 2، اخراجات میں میانہ روی رکھنا، خرچ کرنے میں اعتدال، جی ہاں بیلنس قائم رکھنا، ایسا نہیں کہ جناب رقم آئی تو بس خرچ کر دو، پھر بعد میں محتاجی کا سامنا ہوتا ہے۔ تو میانہ روی، بیچ والا، نہ بالکل بھی جو ہے اس طریقے سے کہ فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہا ہے سب کچھ لیکن خرچ ہی نہیں کر رہا ہے، اس کو بخیل کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا بخیل بھی نہیں ہونا چاہیے، اور ایسا بھی جناب کشادہ دست کہ اپنے گھر والوں کو کل کے لیے پھر آزمائش کا سامنا کرنا پڑے۔ تو میانہ روی والا انداز ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات جو عقل کی بنیادوں میں سے ہے وہ یہ کہ لوگوں کے نزدیک محبوب و پسندیدہ ہونا، یعنی ایسے کام کرنا کہ لوگ اس کو پسند کریں، لوگ اسے محبوب جانیں، لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا کرنے والے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا۔ اسی طرح ایک اور قول عقل کے متعلق انوکھی بات لکھی ہے۔ کسی عقل مند نے کہا کہ جو اپنی رائے کو اچھا سمجھے تو اس کی رائے باطل ہو جاتی ہے، اس کی رائے کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، اس کی رائے غلط قرار دی جاتی ہے، اور جو شخص عقل مندوں کی باتیں سننا ترک کر دے اس کی عقل مر جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین بہت سارے لوگ اوور کانفیڈنس ہوتے ہیں، میری رائے سب سے بہتر،
مجھے کسی کے مشورے کی حاجت نہیں، مجھے کوئی نہ سمجھائے، ایسا نہ کرے۔ اپنی رائے دینا ایک الگ چیز ہے، لیکن دوسروں کی رائے کو بھی اہمیت دینی چاہیے، اور اسی طرح جو ہے عقل مندوں کی باتیں سننا ترک کر دینا کہ مجھے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں، میں سب سے زیادہ عقل مند ہوں، تو لکھا ہے کہ ایسے شخص کی عقل مر جاتی ہے۔ اسی طرح ایک دانا کا قول یہ بھی ہے کہ مال و دولت سے محروم عقل مند، جی ہاں ناظرین بہت توجہ سے سنیں، بڑی انوکھی بات عرض کر رہا ہوں کہ مال و دولت سے محروم عقل مند مالدار احمق سے بہتر ہے۔ عقل مند اگرچہ اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، لیکن جس کے پاس مال و دولت ہے اور ہے احمق، ہے جاہل، ہے بے وقوف، تو اس سے بہتر ہے یہ بغیر مال و دولت والا عقل مند فرد۔ ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے ناظرین کہ میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہوں گے کہ ہماری عقل مندی میں اضافہ ہو جائے، ہے نا سوال انوکھا؟ جی ہاں انوکھا سوال ہے۔ آئیے اس کا انوکھا جواب سنتے ہیں، کیونکہ ہمارے سلسلے کا نام ہی ہے دین و دنیا کی انوکھی باتیں، اور یہ جواب ہم کائنات کی سب سے عظیم ہستی ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سماعت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ اے اویمر، اپنی عقل میں اضافہ کرو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے ہمارے آقا علیہ السلام فرما رہے کہ اپنی عقل میں اضافہ کرو، تمہارے قرب الہی میں اضافہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، عقل میں اضافہ، قرب الہی، اللہ پاک کا قرب، اس میں بھی اضافہ ہو جائے گا عقل میں اضافے کی برکت سے۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اپنی عقل میں اضافہ کیسے کر سکتا ہوں؟ ہے نا ناظرین انوکھا سوال؟ واقعی ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری عقلوں میں اضافہ ہو جائے۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے بھی عرض کیا کہ آقا میں اپنی عقل میں اضافہ کیسے کر سکتا ہوں؟ ہمارے آقا علیہ السلام نے کتنا پیارا انوکھا جواب ارشاد فرمایا۔ فرمایا اللہ پاک کی حرام کردہ باتوں سے اجتناب کرو۔ اللہ پاک نے جو باتیں حرام قرار دی اس سے بچو اور اس کے فرائض کو ادا کرو، تم عقل مند ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کتنا آسان جواب اور کتنا جامع جواب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے، جو چیزیں حرام قرار دی گئی ہے، اس سے بچنے لگو، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو روکو، اور اللہ پاک کے فرائض، جو چیزیں تم پر فرض ہے، لازم ہے، کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کو کرنے والے بن جاؤ، تمہاری عقل میں اضافہ ہو جائے گا، تم عقل مند بن جاؤ گے۔ پھر اعمال صالحہ کو اپنا معمول بنا لو، دنیا میں تمہاری عقل میں زیادتی ہوگی اور اللہ پاک سے تمہارے قرب میں اور عزت میں اضافہ ہوگا۔ تو محترم ناظرین، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرامین انمول ہیرے ہوتے ہیں۔ کتنے انمول ہیرے میرے آقا علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمائے کہ جی ہاں ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری عقل مندی بڑھ جائے، ہم عقل مند ہو جائے، ہماری عقل میں اضافہ ہو، ہماری دانائی میں اضافہ ہو۔ اللہ کے احکامات پر عمل کیجیے۔ میں اور آپ غور کریں کہ ہم کتنے فرائض کے پابند ہیں اور کتنے ایسے کام ہیں جس سے ہمارے رب نے ہم کو روکا ہے، ہم اس سے بچتے ہیں۔ اگر واقعی ہم فرائض کے پابند ہیں اور واقعی ہم اپنے آپ کو گناہوں سے روک رہے ہیں، اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ فرمان حبیب علیہ السلام کے مطابق ہماری عقل میں بھی اضافہ ہوگا اور ہمیں قرب الہی بھی نصیب ہوگا۔ جی ہاں، اللہ پاک کا قرب کی برکت جو ہے ان فرائض پر عمل اور جن سے منع کیا گیا ہے ان سے رکنے کی برکت سے نصیب ہوگی۔
ناظرین اکرام، پروگرام میں دین و دنیا کی انوکھی باتیں، ہمارا ٹاپک چل رہا ہے عقل و دانائی۔ اللہ پاک نے جن کو عقل و دانائی عطا کی ہے ان کے فیصلے بھی واقعی ایسے انوکھے فیصلے تھے کہ جو ساری دنیا کے لیے مثال ثابت ہوئے۔ جی ہاں، بالخصوص مولا کائنات مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کریم نے بڑی زبردست عقل و دانائی عطا فرمائی تھی، اور ایسی اس عقل و دانائی کا آپ نے اپنے فیصلوں میں استعمال کیا، اللہ اکبر، کہ دنیا میں گویا اس کی مثال نہیں ملتی۔ جی ہاں، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ ایک خاتون کے پاس 2 شخص آئے اور 100 دینار کی تھیلی اس کو بطور امانت پیش کی کہ ہم سفر پر جا رہے اور سفر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے یہ دیناروں کی تھیلی تم اپنے پاس بطور امانت رکھو، لیکن ہاں ہم دونوں جب آئیں گے نا تبھی دینا، دونوں میں سے کوئی ایک آئے تو نہ دینا۔ اس خاتون نے کہا ٹھیک ہے، رکھ لی۔ اب یہ دونوں کا کچھ منصوبہ تھا۔ کیا منصوبہ تھا ناظرین؟ سنتے ہیں، ہے انوکھی بات اور آپ کے بھی علم میں اضافہ ہوگا۔ ہوا یوں، یعنی 1 سال کے بعد ان میں سے ایک شخص آیا، دونوں نہیں آئے، ایک آیا اس خاتون کے پاس اور کہتا ہے کہ مجھے وہ رقم کی تھیلی واپس کرو۔ اس خاتون نے کہا کہ رقم کی تھیلی تو میں نے ویسے ہی رکھی ہے، لیکن چونکہ تم دونوں نے یہ شرط لگائی تھی کہ ہم دونوں ساتھ میں آئیں گے تبھی دینا، اکیلے کسی کو نہ دینا، تو لہٰذا میں اکیلے کو نہیں دے سکتی، تم دونوں آ جاؤ تو دونوں کو دے دوں گی۔ اس نے کہا کہ ہوا یوں ہے کہ وہ جو میرا ساتھی تھا نا، وہ حادثے میں مارا گیا، وہ چلا گیا دنیا سے، تو اب رقم تو ہم دونوں کی تھی، اب وہ چلا گیا تو میری ہو گئی، تو مجھے میری رقم واپس دو۔ اس نے پھر بھی جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کی اس خاتون نے، تو آس پاس کے پڑوسیوں نے بھی اس کو سمجھایا اس خاتون کو کہ اب وہ کیا کر سکتا ہے، جب وہ شخص انتقال کر گیا ہے تو اب یہ بھی ساتھ میں تھا اور رقم اسی کی ہو گئی ہے، تو لہٰذا اس کو واپس کر دو۔ اس خاتون نے رقم واپس کر دی۔ پھر 1 سال کے بعد ناظرین، اب وہ جو پہلے نہیں آیا تھا نا، وہ شخص آتا ہے اور اس خاتون سے کہتا ہے کہ میری رقم کی تھیلی واپس کرو، دیناروں کی تھیلی واپس کرو۔ اس نے کہا کہ وہ تھیلی، وہ تو تمہارا ساتھی آ کے لے کر گیا۔ اس نے کہا لے گیا، ہم نے تو شرط لگائی تھی کہ دونوں آئیں گے تبھی تم دینا، تم نے اکیلے کیسے اس شخص کو واپس کر دی، میری رقم مجھے چاہیے۔ اب وہ خاتون پریشان ہوئی۔ معاملہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پہنچا۔ وہ خاتون جو تھی وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقل و دانائی سے بہت زیادہ امپریس تھی، جو ہے واقف تھی۔ اس نے درخواست کی کہ میرا فیصلہ مولا علی رضی اللہ عنہ سے کرایا جائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انوکھا فیصلہ سنیے ناظرین۔ جی ہاں، چونکہ ہمارا پروگرام ہی ہے دین و دنیا کی انوکھی باتیں، اور آج کا ٹاپک ہے عقل و دانائی، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے کیسی عقل و دانائی عطا فرمائی تھی۔ آپ نے پورا واقعہ سنا اس خاتون سے، وہ شخص بھی موجود تھا۔ پورا واقعہ سن کر آپ سمجھ گئے کہ یہ دونوں افراد دھوکے باز ہے، یہ چیٹر ہے، اور یہ کسی طریقے سے اس پر الزام عائد کر کے اس سے رقم لے لینے کے باوجود رقم لینا چاہتے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عقل و دانائی کا استعمال کرتے ہوئے اس شخص سے جو موجود تھا اس سے فرمایا، اے شخص، تم دونوں جب اس خاتون کے پاس آئے تھے رقم رکھنے کے لیے تو تم نے شرط کیا لگائی تھی؟ کہا شرط یہ لگائی تھی کہ جب تک ہم دونوں نہ آئے رقم نہ دینا۔ اس نے اس پہلے شخص کے آنے پر اس کو رقم دے دی، اب مجھے رقم چاہیے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم نے ابھی کہا
کہ تم نے شرط لگائی تھی کہ جب تم دونوں آئے تبھی رقم دینا، تو سنو تمہاری رقم کا میں ضامن ہوں، جاؤ اس دوسرے شخص کو لے کر آؤ، جب وہ دوسرا تمہارے ساتھ آ جائے گا تمہاری رقم تم کو دے دی جائے گی۔ تو پتہ یہ چلا کس طرح ناظرین آپ نے ان چال بازوں، ان دھوکے بازوں کے دھوکے کو پکڑ لیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب وہ دوسرا شخص بھی آ جائے گا تو بات کھل جائے گی کہ یہ تو رقم لے کر گیا ہے، لہٰذا اسی سے رقم کا مطالبہ کیا جائے گا، اور اس طرح اس جو ہے بے گناہ خاتون پر کوئی الزام نہیں آئے گا۔ تو ناظرین یہ ہے عقل و دانائی، اور یہ ہے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقل و دانائی والا فیصلہ۔ اس کی کئی مثالیں ہیں، جی ہاں یہ ایک مثال آپ نے سماعت کی۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ملتا ہے مولا علی رضی اللہ عنہ ہی کے دور خلافت کا، کہ ایک غلام اپنے آقا کے بیٹے کے ساتھ سفر پر روانہ ہوا۔ کچھ دیر سفر کرنے کے بعد جب ایک بازار آیا تو اس غلام نے اپنے آقا کے بیٹے کو اپنا غلام کہنا شروع کر دیا۔ ناظرین ہو سکتا ہے آپ سوچیں کہ اپنا غلام کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے، کہا اپنا غلام کہہ کر بازار میں بیچنے لگا۔ وہ بچہ جو ہے جو سمجھدار تھا اس نے انکار کیا کہ میں اس کا غلام نہیں ہوں بلکہ یہ ہمارا غلام ہے، لیکن اب گواہ کہاں سے پیش کرے، فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ یہ لڑکا میرا غلام ہے، لڑکا کہتا ہے کہ یہ شخص میرے والد کا غلام ہے، فیصلہ کیسے ہو؟ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں بات پہنچی۔ آپ نے دونوں کی بات سنی، چونکہ اللہ پاک نے آپ کو حیرت انگیز عقل عطا فرمائی تھی، جی ہاں عقل و دانائی بھرے فیصلے کرتے تھے، تو لہٰذا ناظرین اس معاملے کا کیسا انوکھا فیصلہ آپ نے کیا، توجہ سے سنیے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تلوار لے کر جلاد کو بلایا۔ کیا کیا؟ تلوار لے کر جلاد کو بلایا جس کا کام گردن مارنا تھا، اور ایک دیوار میں 2 سوراخ کروائے، اور اس لڑکے اور اس شخص کو دونوں کو کہا کہ اپنے اپنے سر اس دیوار کے اندر داخل کر کے باہر تک نکالو۔ دونوں نے، چونکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا تھا، اپنے اپنے سر دیواروں میں داخل کیے، یہاں تک کہ باہر تک نکل گئے۔ آپ نے اس جلاد کو جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس سے فرمایا، اے جلاد غلام کا سر قلم کر دے۔ جیسے ہی آپ نے یہ فرمایا کہ غلام کا سر قلم کر دے، فوراً غلام نے اپنا سر دیوار سے پیچھے کھینچ لیا، اور جو لڑکا تھا اس لڑکے نے اپنا سر ویسے ہی رکھا کیونکہ وہ غلام تھا ہی نہیں۔ جو ہے اس طرح مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقل و دانائی دیکھیے کہ بغیر گواہ پیش کیے آپ نے اس پیچیدہ مسئلے کا کتنا آسان حل، انوکھا حل پیش کر دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہ غلام تھا، اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے اس نے جیسے ہی اپنی گردن باہر کھینچی، پتہ چل گیا کہ غلام یہی ہے، اور یہ لڑکا صحیح کہہ رہا ہے کہ یہ میرے والد کا غلام ہے، اور غلام جھوٹ کہہ رہا ہے۔ تو محترم ناظرین، اللہ پاک جس کو چاہتا ہے جیسی چاہتا ہے عقل و دانائی عطا فرماتا ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں شجاعت مشہور ہے، جی ہاں بہادری مشہور ہے، وہیں پر آپ کی عقل و دانائی کے بھی کئی فیصلے ہیں، ایسے روشن فیصلے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو کیسی زبردست عقل و دانائی عطا فرمائی تھی۔ اور اچھی عقل وہ ہے ناظرین کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری والے کاموں کی طرف بندے کو راغب کرے۔ جی ہاں، اگر واقعی کوئی اپنے آپ کو عقل مند بھی کہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ورزی بھی کرے، نمازوں کی پابندی نہ کرے، روزے نہ رکھے، جو ہے
فرض ہونے کے باوجود حج ادا نہ کرے، فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہ دے اور پھر اپنے آپ کو عقل مند کہے، تو یاد رکھے وہ عقل مند نہیں ہے۔ لہٰذا عقل مند وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرے۔ اسی طرح جو گناہوں میں ملوث رہے، جو ہے ماں باپ کی نافرمانی کرے، معاذ اللہ جھوٹ بولے، غیبتیں کرے، وعدہ خلافی کرے، دوسروں کا مال ہڑپ کر لے اور اس کے باوجود یہ کہے کہ میں عقل مند ہوں، تو یاد رکھے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کرتا وہ عقل مند نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، مجھے اور آپ کو اس پروگرام سے یہ سیکھنے کو ملا کہ حقیقت میں عقل مند وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے۔ یہ مختصر زندگی مجھے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس طریقے سے گزرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر بھی عمل کریں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے، اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جن باتوں سے ناظرین ہمیں روکا ہے اس سے اپنے آپ کو روک لے، تو وہ حقیقتاً وہی عقل مند ہے، وہی دانا ہے، وہی سمجھدار ہے۔ اللہ پاک آج سے مجھے اور آپ کو اپنی دی ہوئی نعمت عقل کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً مکمل ہوا چاہتا ہے۔ جی ہاں، 2 ایپیسوڈ کے ذریعے ہم نے اپنی عقل کے متعلق انوکھی معلومات سماعت کی۔ اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس انوکھی معلومات کو ہمیں یاد رکھنے، اپنی میموری میں سیف رکھنے کی، اور جو باتیں سیکھنے کی ہے، جو باتیں عمل کرنے کی ہے، اسے سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ FGN چینل آپ کو ایسی ہی انوکھی معلومات اس پروگرام کے ذریعے فراہم کر رہا ہے، لہٰذا پابندی سے یہ پروگرام کا ہر ایپیسوڈ دیکھا کرے۔ FGN چینل کی دعوت کو بھی عام کرے، اپنے دوست احباب، اپنے ریلیٹیوز، اپنے فرینڈز وغیرہ میں جو ہے اس کی دعوت عام کرے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی رضا والے کام کرتے ہوئے یہ مختصر زندگی گزارنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ انوکھی باتیں لے کر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے مجھے اور ہماری FGN ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ملتا ہے